اشعار دنال میں حضرت صاحب نو دعوت خطاب دین جا رہا ہوں کہ مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کر کے، کیونکہ آل نبی نے تو انہاں دا ذکر ساڑھے آستے ضروری ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر کرم حسین کا ہے. جندے جندے تو مولا حسین دا کرم سجا چک کے کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. یہ آنکھ میری صحیح پر اس میں نم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے. اور کوئی تو مفتیو باعث کو یہ خبر کر دے نماز پڑھتے ہو تم، یہ بھی کرم حسین کا ہے. اور فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے. اور کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں، کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں، یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے، یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے. بابا صاحب فرما دے سن کہ انڈیا دا شاعر دلو رام کوثری انہیں جدو ایک پاکستانی خشک مولویاں نے سنیا نا کہ جڑے کہندے سن کہ نعوذ باللہ مولا حسین نے صرف حکومت دی خاطر جنگ لڑی، انہاں دے بارے کہندا ہے کہ کہندا ادنا سا بندہ ہوں، قابل توقیر نہیں، تقریر میری قابل تحریر نہیں، پاکستانی ملاؤں سے اتنی سی گزارش ہے، قوم ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، قوم ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. آئیے بابا جی وقار میں ملتمساں جگر گوشہ مجاہد اہل سنت سنیاں دے دلان دی دھڑکر جانے اہل سنت پہچانے اہل سنت سرمایہ اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید شفقین مصطفیٰ گیلانی قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ بستی بھٹیا شریف جناب کی بارگاہ میں معتبانہ ملتمسہ تشریف لیان کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب جنال ساڑھے قلوب اذہان معطر فرمان ایک باری گونج اور نعرہ نعرہ استقبال فرما لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری. تو چشتیہ ملنگ ہے گھبرانا چھوڑ دے، یوں در بدر پہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے، کنچے شکر سے مانگ تیری جھولی دے میں بھر، بس یا فرید یا فرید یا فرید. حق چک کے حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید. حضرت علامہ مولانا پیر سید شفقین مصطفیٰ گیلانی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبر وامرا في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. بآواز بلند تمامی احباب مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله.
حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، مذاہب تے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت تے جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکدا، اساں اندر محمد تے سجدے کرے سوں، اندر تو اسر ساڈا چا کوئی نہیں سکدا، عقل تیری اندھی عقل دا قصورے، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، محمد محمد کریں دیں گزر گئی، محمد محمد پکیں دیں گزر گئی، احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دیں لکھیں دیں گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیں دیں گزر گئی، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، ارے سامنے تصویر محمد کر دی، اتھاں خود کو عبد سڑویں دے، اتھاں حق نال مل ویندے، دماغیں کوں چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دیں، احد ویو ہے احمد یو ہے، میم دے اولے دلڑی موہے، دھیان فرید رکھی ہر آن، عشق اسادہ دین ایمان، بعد از حمد و ثنا جملہ ذی حشم و محتشم لائی کے صدی زجا، قرب و جوار تو آئے ہوئے نوجوانوں بزرگوں ثنا خانان مصطفیٰ حفاظ کرام قرہ حضرات، بالخصوص علماء ذی وقار، تمامی ذی مقتدر شخصیات، سادات کرام، مشائخ اعظام، میرے سر تاج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام گزارش، میں کوئی عالم مقرر یا خطیب نہیں، ایک نسبت میں اس منبر تے لے آئی، یہ نسبت میں فخر ہے، میں مانے کہ میں سید زاہد حسین گیلانی دا بیٹا، میرے حق اندر دعا کر سو رب کائنات میں والد صاحب دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے، انہاں دے مشن نو جاری و ساری رکھن دی توفیق عطا فرماوے، جو ذمہ داریاں میرے سپرد کر گئے اللہ تبارک و تعالی تمام تو سرخرو ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ آئیدی سونی منزہ اعلیٰ عرفہ محفل میلاد پاک دے حوالے نال دعا ہے رب کائنات اس وسطی دے اندر اپنیاں رحمتاں دا نزول فرماوے، رب کائنات اساں تمام دا آمنا مل بامنا ذکر اذکار کرنا سننا سنامنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ حضرت صاحب بڑا والہانہ خطاب فرمایا، دعا ہے رب کائنات آپ دے علمچ عملچ حلمچ مزید برکتاں عطا فرماوے۔ محترم مقام جناب عزت مآب سیدی صاحب بڑے آسن انداز دنال نقابت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان دے اندر رکھے۔ قبلہ شاہ صاحب آسن انداز دنال گفتگو کی تھی، دعا ہے رب کائنات آپ کو عافیت نال درازی عمر عطا فرماوے، دعا ہے رب کائنات پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب درجات بلند فرماوے، اللہ تبارک و تعالی انہوں نے قبر تے کروڑاں حرامتہ دا نزول فرماوے۔ سٹیج دے موجود تمامی احباب میرے سر تاج صاحب عمل صاحب علم لوگ، انہاں احباب دے درمیان میری گفتگو کرنا چیمانا کوئی حقیقت یا کوئی حیثیت نہیں رکھدا، تو احباب توجہ کرے سو انشاءاللہ میں کوشش کرساں کہ اپنی گفتگو نو میں سمیٹ کے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا چھوڑا۔ اگر توجہ کرسو انشاءاللہ میرا پیغام میرا میسج توڑے دل تک پہنچ جاسی، اگر توڑے دل تک میرا میسج پہنچ گیا میرے آمن دا مقصد پورا ہو جاسی۔ احباب ذی وقار اپنے دل دی تختی تے لکھ لو، قرآن حق کے، قرآن سچے، قرآن نصب لینے جنہوں سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ چھوڑے۔ رب کائنات نے کلام مجید کے اندر جو اعلان فرمایا
حق تے مبنی ہے، سچ تے مبنی ہے۔ میری گال دے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، حضرت صاحب دے کلام تے اعتراض ہو سکتا ہے، کسے مولوی، کسے مفتی، کسے امام، کسے پیر، کسے قاضی، کسے شخص دی گال دے اعتراض ہو سکتا ہے، اللہ دے قرآن تے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ رب کائنات نے کلام مجید کے اندر ابتداء اعلان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ او کتاب ہے جن اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں، شک دا شے بھائی کوئی نہیں۔ جیڑا کلام مجید دے اندر کسے لفظ دے، کسے حرف دے، کسے سطر دے، کسے آیت دے اعتراض کرے، اون دا ایمان تے اسلام نال تعلق کوئی نہیں۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ اساں قرآن نو پڑھوں، قرآن دا مطالعہ کریے، قرآن دے دامن نال وابستہ ہوئیے۔ تے سنی اپنا سر فخر نال بلند رکھا کرو، اپنا سینہ فخر نال چوڑا رکھا کرو۔ الحمدللہ ساڈا سونا تے سچا عقیدہ جڑا قرآن دے وچوں ثابت ہے، محمد دے فرمان دے وچوں ثابت ہے۔ ضرورت ہے کہ قرآن دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ، قرآن نو تھامو، قرآن نو پڑھو۔ قرآن صرف قسمہ واسطے نہیں آیا، قرآن صرف کاروبار چمکاون واسطے نہیں آیا، قرآن صرف دم درودہ واسطے نہیں آیا، قرآن صرف اپنے مرضی دے، اپنے دل دے، اپنے مخفیت دے معانی و مطالب کرنے واسطے نہیں آیا۔ رب کائنات نے کلام مجید کے اندر ہر چیز دا واضح الفاظ نال بیان فرمایا۔ ضرورت ہے کہ قرآن نو پڑھئے، قرآن نو دے دامن نال وابستہ ہوئیے۔ آج دین دا ڈاکو، دین دا رازن ساڑی ینگ جنریشن نو پکڑ کے آدھا ہے جی میلاد قرآن میں ہے، قرآن اچ کھڑا ہے میلاد۔ اب آپ جس قرآن پڑھا ہی نہ ہوئے، قرآن کھولا ہی نہ ہوئے، قرآن ویکھا ہی نہ ہوئے، وہ کیمیں دسے بھی میلاد ہے یا نہیں ہے؟ اگر قرآن پڑھو، قرآن دا مطالعہ کرو، مولوی دے کے بعد تو پکڑ کے دسو آباب سانو تا ہر حرف دے اندر محمد میلاد نظر آتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا سرکار نے فرمایا نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ جڑا آنکھ دا انا ہوئے، جن نہ بصارت ہوئے، نہ بصیرت ہوئے، نہ چانڑ ہوئے، نہ سجاک ہوئے، نہ نور ہوئے، انہوں نظر نہیں آوڑا۔ جنہوں رب کائنات میں ایمان دا نور دیتا، انہوں ہر حرف دے اندر محمد دی شانی نظر آن دیئے، آقا دا میلاد دی نظر آن۔ تے احباب مہربانی کرو، قرآن نو پڑھ کے قرآن نو سمجھو۔ ضرورت ہے کلندر لاہوری سرکار دی روح تڑپی نا، آپ فرمایا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن نو بھلایا، قرآن تو دور ہوئے، تے گرگ بھیڑیا لبادہ اوڑ کے، اے بظاہر ظاہری طور تے شکل سونی بنا کے آگے جی یہ وسیلہ کہاں سے آیا، یہ دعا کہاں سے آئی، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ قرآن پڑھو، ہر عقیدہ ساڑا قرآن دے اندر موجود ہے۔ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اب آپ نبی کے چاہنے سے نبی بن جاتے ہیں۔ انہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کے چاہنے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے نبی بن جاتے ہیں۔ میری گل نہیں، اللہ دا قرآن۔ موسیٰ علیہ نبینا سرکار، رب کائنات نے نبوت عطا کی تھی، رب کائنات نے جاہ و جلال عطا کی تھا، رب کائنات نے طاقت پاور عطا کی تھی۔ رب فرمایا موسیٰ تینو نبی بنایا ہے کہ تو قوم نو تبلیغ کرنی ہے، قوم نو اعلان کرنا ہے، میری الوہیت، میری ربوبیت، میری توحید کا پرچار کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا سرکار اللہ دی کچاری عرض گزار ہے، سونا مولا میں مٹھا بولنا، جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کے نبی دی گال ہے نا، نبی دے شان دے لائق الفاظ ساڑی زبان دے وچوں نکل جامن، ساڑا ذریعہ نجات بن جاسی۔ لکنت یا اس طریقے نال آکھنا گڑبڑ میرے ضمیر گوارا نہیں کردہ، میں مٹھا بولنا، میرا بھائی تکھا بول دائے، جنہوں سمجھ آندی بھی سبحان اللہ کے مولا میں مٹھا بولنا، میرا بھائی تکھا بول دائے، میں لوگاں نو واز کراں، میں لوگاں نو نصیحت کراں، تے میں مٹھا بولنا، میرا بھائی تکھا بول دائے، مولا کرم جا فرما میرے بھائی نو نبی بنا چھاڑا۔ اب آپ کئی چیزیں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں کسب کرن نال، محنت کرن نال
مل جانیاں نے، کئی چیزیں ایسی ہوندیاں نے قصب کر دے رہو کچھ کر لو نہیں مل دیا۔ یہ نبوت قصب نال عبادت تے ریاضت نال نہیں مل دی، رب کائنات نے عطا کر چھوڑا تے عطا کر چھوڑا۔ احباب یہ صحابی بھی قصب نال نہیں بندا، انہوں سمجھ آندی بھی ہوئے سبحان اللہ، صحابی بھی قسم نال نہیں بندا، عبادت اور ریاضت نال نہیں بندا، ایمان دی حالت نال محمد دا چہرہ ویکھن نال بندا ہے۔ حضور دا چہرہ ایمان دی حالت نال تکے، پھر آخری وقت تک ایمان تے قائم راوے، ثابت قدم راوے۔ انہوں آدن صحابی، مولوی صحابی دے برابر نہیں ہو سکتا دے صحابی دے آقا دے برابر۔ احبابی جی وکار موسیٰ علیہ نبینا سرکار عرض کی تھی مولا میں مٹھا بولنا، میرا بھائی تکھا بول دے، مہربانی کر انہوں نبی بنا چھوڑ۔ موسیٰ تینوں چونا ہے، فرماویا تینوں چونا ہے، تینوں عطا کی تیئے، تو دعا منگی میں قوم تو عذاب چک لے ساں، تو دعا منگی میں انہوں رستہ وکھا دے ساں، تو دعا منگی میں دریانو حکم کر ساں یہ رستہ چیر چھڑ سی، یہ رستہ دے چھڑ سی، لیکن نبی قسم نال نہیں ہوندہ۔ انہوں سمجھ آندی بھی سبحان اللہ، نبی قسم نال نہیں ہوندہ، عبادت اور ریاضت نہیں اللہ دی عطا ہے، لیکن رب کائنات نے اپنے محبوبوں دی دعا دا اثر دکھایا کہ اگر میرے پیارے میرے یار میری پاک بارگاہ دے وچوں وہ عطائی چیز بھی منگن میں رب وہ بھی عطا کر جاتا۔ مولوی آکھے جی وسیلے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، وسیلے دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ رب قرآن اج فرماوے وابتغو، میں سیدھا منہ چوک کے نہ آ جانا بلکہ کسے توسل نہ لانا ہے، کسے وسیلے نہ لانا ہے۔ سونا وسیلہ لبیت مل سی کتھوں، رب فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا انفسہم جاؤک، جس وقت کوئی خطا ہو جاوے محمد در دے آ جانا۔ مولوی عقل دا علاج کر، اپنے فہم دا، اپنے ادراک دا، اپنی بصیرت دا علاج کر۔ تو اپنی نسل نو رو، اپنے وڈیاں نو رو جڑے تینوں گمراہ کر گئے، جڑے تینوں بدراہ کر گئے، غلط رستے تے پا گئے۔ حب احمد کی تبلیغ تم نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ جنہوں سمجھ آئیے ہوئے سبحان اللہ، اس کی آمد کی تبلیغ تم نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کیے، خشک سجدے کیے، خشک سجدے کیے، خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا۔ خشک سجدے کیے، خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا۔ احباب مہربانی کرو، دل دے اندر حب مصطفیٰ، دل دے اندر عشق مصطفیٰ، حضور دادا باگیا۔ اللہ دی عزت دی قسم اے جہان بھی کامیاب، اگلا جہان بھی کامیاب۔ اسی اپنے جامڑا لیاں دے بعد دعاواں منگیے تے مولوی نو پیڑ ہو جاوے، مولوی نو درد ہوئے، آکے یہ دعا کہاں لکھی ہے جی؟ یہ جنازے کے بعد جو آپ مانگتے ہیں قرآن سے دکھاؤ۔ مولوی دا گریبان پکڑو، انہوں نے قبلہ آسی دعا بھی کھینی ہے تو جنازہ تے بھی کھا، جنہوں سمجھ آئیے ہوئے سبحان اللہ آکھے اسی تینوں دعا بھی کھانے ہیں اور تو کم از کم سانو جنازہ تے بھی کھا۔ اب آپ اسی وقت رب کائنات نے کلام مجید دے اندر اعلان فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ رب کائنات نے چج سکھایا، ڈھنگ سکھایا، طریقہ سکھایا، رب کائنات نے دے سکھایا، منگڑا ہے والذین جاؤ من بعدہم،
وہ لوگ جڑے بعد چاہے وہ آدھے نے مولا سانو بخش دے، ساڑی بخشش فرما، ساڑی مغفرت فرما، نال ساڑے انہاں بھائیاں نو بخش دے جڑے ساڑے کل پہلے ایمان دی حالت نال ٹر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طریقہ ہی سکھا چھڑا، نال شرط ہی لا چھڑی، جنہوں سمجھ آئیو سبحان اللہ، طریقہ ہی سکھا چھڑا، نال کائنات نے شرط تے کنڈیشن بھی عائد کیتی ہے، دعا منگنی ہے، اپنے واسطے بھی دعا منگنی ہے، اپنے موتا واسطے بھی، لیکن نال کنڈیشن ہے، ہر بندے نو دعا دا فائدہ نہ ہو سی، ہر مرنا لے نو دعا دا فائدہ نہ ہو سی، ہر ABC Z نو فائدہ نہیں ہونا، ہر الف با جیم نو فائدہ نہیں ہونا، بلکہ احباب رب کائنات نے شرط عائد کی تھی، بالایمان فائدہ انہوں ہونا ہے جدے دل چ ایمان ہوئے، زندہ ہے تاہی فائدہ، قبر ہے جٹور گیا تاہی کنڈیشن لگ گئی، شرط لگ گئی۔ رب کائنات نے کلام مجید دے اندر اعلان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کوئی بھی کام اچھا کرے، کام خیر چنگائی بھلائی دا کرے، چاہے وہ مرد ہوئے یا عورت، شرط ہی کہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہوئے مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، لام تاکید، نون سکیلہ ڈبل تاکید، رب تحقیقاں تو پاک، رب تاکیداں تو پاک، رب فرماوے ساڑھے اتے منن فرض ہو گیا، رب کائنات قسمہ تو بغیر فرماوے منن فرض ہے، رب تاکیداں تو بغیر اعلان فرماوے منن فرض ہے، لیکن رب تحقیقاں تے تاکیداں دا اعلان کر کے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ، بندہ مومن ہویا، کام چنگے کر کے گیا، انہوں اعلیٰ تو اعلیٰ زندگی عطا کر سکتی۔ اب آپ کلام مجید کے اندر مولوی آدھا ہے جی میلاد بھی کھاؤ، جنہوں سمجھ آندھی بھی ہو سبحان اللہ کے، میلاد بھی کھاؤ جی، قرآن میں میلاد ہے، سب تو پہلے مولوی تو پوچھو بھی میلاد تینوں چڑ کس گل نال، تو سانو ڈیفائن تا کرنا کہ بندے کٹھے کرن تے تینوں چڑ ہے، سٹیج بناون تے، ساؤنڈ سسٹم لاون تے، اے بچیاں، اے کمکمے، اے ٹینٹ، اے کیٹرنگ دا سسٹم، یا گلیاں دے وچ لائٹاں لا چھوڑیاں، یا کلہم اجمعین، ساریاں تے اعتراض ہے، سانو ڈیفائن تا کر کے دس چاہ تینوں اعتراض کیڑی گل تے ہے، تاکہ او دا توڑ دسیے نا، او دی گل کریے نا، کہ محمد دی شان تے اعتراض ہے، سانو کیوں روکنا ہے، رب نو روکنا، کہ فرماوے والا فانا لاکھا سے کرک، سونا توڑے واسطے توڑے چرچے بلند کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب خری۔ نہیں ساؤنڈ تاڑا بھرم رکھ چھوڑا، نہیں اس طریقے نال نہیں، یہ ساری وستی رال کے محنت بھی کی تھی، ساری وستی رال کے پرچیاں بھی ونڈیاں، ساری وستی رال کے توڑے واسطے مدنی انعامات بھی رکھے، تو ساں سارا کام مولوی تے ساؤنڈ تے چھاڑ دیتا، نہیں اس طریقے نال نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ بائک، یا رسول اللہ بائک، لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اجوی کیونکہ غلام شبیر صاحب تو اپنے علاقے دے نا، تسی مہمان نواز ہو، دور دے آئے بندے دا ضرور قدر کر سو، ساؤنڈ ہی میں بالکل ڈھیلا کر چھڑو، چاہے بند کر چھڑو تاکہ بندیاں دا پتہ لگے واقعی بھی بولنا لے نہیں۔ لبائک 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 یا رسول اللہ 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 لبائک
ذرے گواہ ہو گئے، یہ جگہ گواہ ہو گئی کہ آقا سارے توڑے نا تو ٹھرنا لینے، یہ زمین گواہی دیں دیئے، یہ زمین یاد رکھ دیئے، ایک کمپیوٹر تو زیادہ تیز ذہن رکھ دیئے، یہ بھول دی نہیں، یہ باحیات باغیرت دھرتی ہے، دھرتی نو ہر چیز یاد رہن دی۔ حضرت سلیمان سرکار نو چھڑاون دا ویلا آیا آزاد کرامن دا وقت، میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت دے سامنے شرطاں آئیاں، حضور سارا کچھ ادا کیتا، سونا ہی گیا، چاندی بھی، ہیرے، درہم و دینار، سب کچھ۔ یہودیاں ویکھا بھئی ہر شے مل گئی ہے، تے او شرط لائیے جندو تے کم آکھا بن جاوے، انہاں کہ جی ایک باغ تیار ہوئے، پنڈ لگی ہوئے، کھجور پکی ہو، دیو تے سلمان لے جاؤ۔ انہوں سمجھ آئیے ہوئے سبحان اللہ، باغ تیار ہوئے، کھجور لگی ہوئے، کھجور پکی ہوئے، او دیو تے سلیمان لے جاؤ۔ یہودیاں دی خواہش دے مطابق کوشش ہے یہ موسم جڑا ہے پنڈ لگن دا کوئی نہیں، کھجور لگن دا کوئی نہیں، تے اتنی تعداد جڑی اساں ڈیمانڈ کی ہے، کوئی ایسا باغ کھڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ باغ اگر تیار ہوئے 5 سال دا عرصہ درکار ہے، 5 سال تک سلیمان ویسے گجڑا ہو گیا تے ہونے دا کام نیڑے ہو جاسی، لیکن پتہ نہیں ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت لجپالہ کا فرمایا غلامو یہودیاں شرط لئیے باغ تیار ہوئے، تو اسی اس طرح کرو گٹھلیاں گٹکاں وہ کھجور دا بیج لائے او میں محمد کاشت کرنا۔ غلام گٹھلیاں گٹکاں کٹھیاں کر کے لائے آئے، میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت لجپال آقا جگہ دا تعین فرمایا، حضور جگہ دا تعین فرما کے اپنی ید اللہ علیہ ہتھ لا کے حضور زمین دے سینے دے اتے بیج وہایا۔ انہوں سمجھ آئیے ہوئے سبحان اللہ آکھے۔ اچھا نعرہ تو بڑا زور دل آیا ہے لیکن پھر ڈھلے ہو گئے ہو۔ اچھا مہربانی کرنا، میں صرف توجہ دا طالبان توجہ کرسو تو توڑی مہربانی، اگر کوئی بندہ ہون میں نو آئیں بائیں شائیں میں گل کردہ نظر آیا، میں ہون مار کوٹ نہیں سکتا، ایک گل ضرور ہے تھے سٹیج تے کھڑا کر کے دعائے کنوت سن سو، انہوں سمجھ آئیے ہوئے سبحان اللہ آکھ سکتے۔ اور میں جنازے دی دعا بھی آکھ سکتا ہوں لیکن وہ فرض کفایہ ہے، وہ بندہ آکھ سکتا ہے میں تو جاندہ ہی نہیں، میرا چھوٹا بھائی جاندہ ہے جی، یا وستی جو ایک بندہ چلا گیا آدھا ہوگی، یا میں انہوں آکھاں بھئی وہ 6 شرطاں جڑیاں چھوٹے بچ بندے وچ استاد پڑھائیاں سی، وہ 6 شرطاں ایمان دیاں سنا، تے وہ آکھڑا جی کدے کسے جگہ تے لوڑ ہی نہیں آیا، ضرورت پویا تو یاد کروں گا، یا میں آکھاں بھئی جی وہ 12-13 کلمے سنا دے، آگے نہیں جی کسے ضرورت ہی نہیں پئی، وہ نکاح دے وقت بھی مولوی آکے پڑھ، میں آکے جی پڑھ لیا تو قبول کرا، اگے کیڑی گل ہے۔ اس واسطے میں دعائے قنوت سلیکٹ کی تھی، بھئی دعائے قنوت اوے جڑی روزانہ مل دی ہے، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنوت، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو یہ بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج 70 سال دا بزرگ اپنے پوترے نو آدھے میں نو موبائل سکھاؤ، میں گھر بیٹھا ہونا چلو کالا فون آندہ ہی جاندہ ہی رہا ہے، اسے بابے تو پوچھو بھی وضو دا طریقہ ہی آندہ ہی، تینوں نماز دا کری نہیں آندہ ہے، نماز دے اندر اگر کوئی غلطی ہو جاوے انہوں درست بھی کر سکنے ہیں، ادھے نہیں جی یہ تو مولویاں دا کام ہے، تے مولوی نو آئی دے دور دے اندر دا گالی سمجھا جاندہ ہے نا، اسی اپنے مریدوں نے آکھیں نا بھئی اپنے بچے نو حافظ قرآن بناؤ چاہ، تے آدھیں جی ایسا کوئی مولوی بنا ہے، اب آپ مولوی نہ بنا مسلمان تا بنانا، کم از کم تیری اولاد اتنی قابل تا ہوئے کہ جس ٹائم تیرا آخری وقت ہوئے وہ مولوی نو فون نہ کردہ ہوئے، وہ کسے پیر نو کسے امام مسجد نو فون نہ کرے، بلکہ انہوں پتہ ہوئے کہ میرے ابے دا آخری وقت آیا ہے، میں نو پڑھنا چاہیے دا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہو اشہدو انہ محمدن عبدہ ورسول، تاکہ میرا کلمہ سن کے شہادت این دی گواہی سن کے میرے ابے دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، اندہ آخیر بڑا سونا ہو گیا۔ اب آپ مہربانی کرو اپنی اولاد مسلمان بناؤ،
اپنی اولاد نو قرآن دے دامن نال وابستہ کرو، اپنی اولاد دی سیمانیاں دے اندر پرورش کرو. اسی پرورش دا حق ادا نہیں کیتا، اسا اپنی اولاد نو دنیا دار بنایا، پیسہ کماون دی مشین بنا لئی. تے والدہ کہا جی میرے مینوں بس دتی آ تو تے میں گھر دا سرکل چلائی آواں. کدے پوچھا ہی نہیں بھی لے کتھوں آیا ہے، کدے پوچھا ہی نہیں کماون دا ذریعہ کی ہے تیرا، کدے پوچھا ہی نہیں یہ پیسہ کدوں آیا. حضرت عمر فاروق سرکار فرمیندن کہ اگر پیٹ دے اندر ایک حلال دا لقمہ آ جاوے، حلال دا لقمہ، ادھے اندر اتنی طاقت ہے تیرے گریبان تو پکڑ کے تینوں مسجد بوہے تے لے آسی. آج اگر ساڑیاں مسجداں ویران ہیں پھر اسا اپنی غذا دے وچ چیک کریے، اسا اپنی آمدنی دے وچ چیک کریے، اسا جیڑا کچھ کما رہے ہیں دے اندر چیک کریے کسے جگہ تے اسی حرام دی آمیزش تو نہیں کر لئی کہ حیا علی الفلاح دی صدا سن کے تے پھر بھی اسا بستر نہیں چھڑ دے. اسا اللہ تبارک و تعالی دی پاک کچاری پاک بارگاہ دے وچ اعلان آوے آؤ میری کچاری دے اندر، آؤ میری پاک بارگاہ دے اندر. رب تو فرماندا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی جو قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے وچوں اعلان ہوئے آجا دوڑ کیا. رب تو فرمیندہ ہے اگر تو چل کیا سے میں دوڑ کیا سے، اگر تو میری کچاری میری پاک بارگاہ دے اندر ایک قدم اگیا سے میں رب 70 قدم تیرے قریب ہومنا ہے. احباب سانو اپنا خیال ہی نہیں، اسا غفلت کے اندر زندگی گزار لی تے پھر کچھ کام اسا خطبہ حضرات زیادہ عروج تے کر چھڑا. ازیا کہ جی نعرہ مار چھڑو، پیر تے ہاتھ چم لو، پیر کو نظرانہ دے چھڑو، پھر پیر تے ذمہ نماز روزہ حج و زکات تے پیر صاحب آقا جی قبر کے اندر میرا آسرا تے میں یاد کرے. احباب میں کم از کم میں جڑے آستہ تے بیٹھا تے میرے خون دے اندر جو غیرت دینی ہے میں نے تو اپنا ہی پتہ نہیں میرا انجام کی ہونا ہے، میری قبر دا حال کی ہونا ہے، میدان معاشر کے اندر پرسان حال کی ہونا ہے، میدان معاشر کے اندر شفین مصطفیٰ گیلانی کے صاف کے اندر کھڑا ہونا ہے. اب آپ سیمانیہ کے اندر پیر کامل شیخ وہ ہے جڑا ہاتھ جہات پاوے تو محمد نہ کر بڑا چاہتا. مہربانی کرو وفا کرو حضور نال، دین نال وفا کرو، قرآن نال وفا کرو، اپنی اولاد نال وفا کرو. اپنی اولاد نو کوٹھی بنا کے دے گیا لیکن وہ دی قبر کالی ہو گئی، کوئی اولاد نال وفا نہیں کی تھی. اپنی اولاد نو کارا تے بینک پیلس دے گیا لیکن انہوں ریس کے حلال کماؤں دا چج نہیں سکھایا، انہوں قرآن تے دامن نال وابستہ نہیں کیتا، انہوں نماز دا پابند نہیں بنایا، وہ دے نال وفا نہیں کی تھی. وفا ہو کر کے گیا، چاہے نیر کتیرہ پاڑے ہوئے کپڑے پائے، چاہے وہ دی کھلی کچی ہوئے لیکن وہ دی قبر دے اندر جانن ہوئے وہ کامیاب ہے اولاد نال وفا. ہون جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا، میں او مجرم جے دے کولوں او دا سایہ بھی دور جاندا. میں میلا اتھرو میں مجرم پاپی، حضور معافی حضور معافی، تو سانسی تکیا جنہا کماتوں حضور جی میں او کر گیا ہاں. علی شفقین مصطفیٰ گیلانی دی 4 گھنٹیاں دی ویڈیو سامنے چل جاوے نا بندے میرا ادب کرنا چھڑ دے میں، بندے ساڑا احترام نہ کریں، بندے ساڑے ہتھاں دے بوسے نہ لویں. احباب رب کائنات نے پردے پا چھوڑے. اس محفل دے اندر ہر بندہ جان دے میری کی کیفیت ہے، ہر بندہ اپنے ضمیر دے دروازے دے دستک دے وے، اپنے بستر تے جا کے اپنا گریبان پکڑ کے رب دی کچاری دے اندر پیش کرے. مالک کی کائنات جو سلوک کرنا ہے اتھے کر لے، دن قیامت دے رسوا نہ کرنا. حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رو رو کے عرض کر دن مولا جو سلوک کرنا اتھے کر لے، دن قیامت دے اگر حساب لونا ہی محمد تو لے لے. محمد سامنے میرا آقا دے سامنے حساب نہ کرے. امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کی شادی نماز آپ نے شاگردہ میں استاد دا طریقہ بھی کھڑ واسطے رات دا ستون نال چھپ گیا کہ امام اعظم دی رات کیسی بسر ہوں دی جینو تسا علامہ فہامہ جینو تسا عاشق رسولہ دیو. اب آپ کدے یہ رات دا حال آیا ہو جاوے نا یعنی رات کی میں بسر ہوں دی ہے اور کیسے گزرتی ہے اس کی شاپ اگر یہ آیا ہو جائے لوگ ہماری عزت نہ کریں. اب ہم اپنے ضمیر کے دروازے پر دستک دے، ہم کس نیٹ پہ جا پہنچے، ہم کس کنارے پہ کھڑے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ دے شاگردہ دن میں ویکھا امام صاحب نماز پڑھی نفل ادا کی تھی مسجد دے محراب دے کول چلے گئے کہ آپ اپنی ریش اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ کے اللہ دی کچاری عرض کی تھی مولا
اے تیرا مجرم تیری پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہے اج جو سلوک کرنا ہے امام اعظم نال دنیا تے کر لے لیکن قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ دے سامنے میں رسوا نہیں کرنا تے مولا کرم کری میں 90 سال دا بڑھڑا 90 ایئر اولڈ مین کرم کری انہوں دن قیامت دے رسوا نہ کری اب آپ ساڑی شب دا کی حال ساڑے دن دا کی حال ساڑے زندگی گزارن دا طریقہ کی ہے اسا زندگی کس طریقے نال گزارنے ہاں اسی آسن طریقے نال جاننے ہاں اپنے گریبان تو پکڑ کے آئی رات فیصلہ کرو اگر شفین مصطفیٰ کی لانی دی اے زندگی دی آخری رات ہوئے کیا میں حضور دی کچاری جامن دے قابل ہاں کیا میں حضور نوے مووی کھامن دے قابل ہاں میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت اعلان فرمایا اے لوگوں سنو قیامت دن کسے چہرے تے لباس نہیں ہونا کسے بدن تے لباس نہیں ہونا ہر بندہ بے لباس ہونا ہے ہر بندہ بغیر کپڑیاں دے ہونا ہے حیا دی پیکر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی چیخ نکلی عرض کی تھی آقا ہر بندہ بے لباس ہونا ہے ہر بندے دے جسم دے کپڑا نہیں ہونا کیا بندیاں تو شرم نہیں آمنی بندے آر نہ کر سن شرم نہیں آمنی حضور میں عائشہ تو قیامت نو سمجھا کیے قیامت دے دن نو سمجھا کیے نفس نفسی دا عالم ہونا ہے ہر بندہ اپنی فکر دے اندر غرق ہونا ہے حضرت ابو بکر صدیق سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وقت وصال قریب آیا آپ جڑے لوگ موجود انہوں نے اعلان کیتا آپ فرمایا لوگو ابو بکر جس ٹائم رخصت ہو جاوے منو غسل دے کے جڑی چادر اتے پئیے نا یہ دھو کے منو کفن دے چھوڑ لوگوں دی چیخ نکلی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانہ دا شہنشاہ مسلمانہ دا بادشاہ وقت دا حکمران سارے خزانے توڑے کول سارے حکم توڑے سونا اتنا وقت نہیں آیا کہ اسا تو انہوں نواں لباس نہ دے ویے اسا تو انہوں سونا کفن دے سکنے ہیں آپ فرمایا نہیں یہ گل نہیں میرے ملک دے اندر اتنا کچھ ہے کہ میں اپنے نویں کفن دا انتظام کر سکنا لیکن سنو میری گل غور نال جڑی جگہ تے میں جاندہ پیاں اتھے کپڑے پچھے نہیں جاونے اتھے کپڑیاں دی وقت ہی نہیں اتھے چاہے کوئی بغیر کپڑیاں دے آ گیا چاہے کوئی کاٹن دا زی شان سوٹ لے کے آیا چاہے کوئی عام جیاں واشن ویئر دا کپڑا پا کے آ گیا اتھے پوچھا جاونا ہے من ربو کا ما دینو کا من نبیوں کا زندگی دے اندر کیتا کیے ہون جرونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ میں او مجرم مجید کولو او دا سایہ بھی دور جاندہ میں میلا اترو میں مجرم پاپی حضور معافی تو سانسی ڈکیا جنہاں کماتو حضور جی میں او کر گیا ماں تو ہاڑے حکمانو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتھے یا مر گیا ماں میں میلا اترو میں مجرم پاپی حضور معافی یہ وہ قصہ علم ہے کہ تڑپ اٹھو گے میرے حال دل کا سننا کوئی دل لگی نہیں ہے سنی جاگ اپنے بچیاں نو قرآن دے دامن نال وابستہ کر اپنے بچیاں نو نماز دا پابند کر اپنے گھر دے اندر قرآن دا طریقہ لے کیا اپنے گھر دے اندر محمد مصطفیٰ دی سنت مطہرہ دے مطابق اپنے گھر نو چلا اللہ دی عزت دی قسم رحمت دا نزول ہو جاؤ رب راضی ہو گیا محمد عربی راضی ہو گئے اے جہان بھی کامیاب ہو جامنا ہے اگلا جہان بھی کامیاب ہو جامنا ہے گلہ بڑیاں سخت تے اوکھیاں ہو گیاں لیکن ضرورت ہے میں جڑی گل کیتی ہوا گل مکمل چکرنا میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت اجبالا کا فرمایا غلاموں گٹھلیاں لے آؤ یہ اسی باغ کاشت کرنی ہیں جنہوں سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ گٹھلیاں لے آؤ باغ کاشت کرنا ہے اور غلام گٹھلیاں اور بیج کھجور دا لے کے آگا میرے پاک محمد مصطفیٰ ید اللہ علیہ ہتھنال بیج بویا حضور بیج جس ٹائم بویا تے حضور فرمایا صبح آکے وے دیئے کی بڑھندہ ہے تے یہودیاں تے کافران تے مشرکان صلاح کی تھی بھئی اے زمین نو بیج دی ضرورت ہوندی ہے بیج دی لوڑ ہوندی ہے تے حضور بیج بو کے گئے تے صبح ویکھنا سن بھی پودا تیار ہویا یا کوئی نہ اپا بیج ہی کٹ لینے میں پہلے عرض کی تھی یہ زمین بڑی باحیا ہے یہ زمین بڑی باغیرت ہے یہ زمین دا حافظہ کمزور نہیں یہ جاندی ہے یہ سنجاندی ہے لجبال آقا فرمایا قبر دی اندر یہ زمین توڑے کو سوال کرنا ہے جیڑا نیکو کار جامنا ہے انہوں آکسی آلوں و سالن مرحبا
خوش آمدید گھبراونا نہیں، ابا چھوڑ گیا کی گل ہے، بھائی چھوڑ گیا کی گل ہے، رشتہ دار چھوڑ گیا کی گل ہے، میں جاننیاں رات دے پچھلے پہر تو سر نوا کے گردن جھکا کے آج دن اپنی زبان تے جاری کردہ ہوں سبحان ربی اعلیٰ۔ میں تینوں سجان کی تے میں تینوں جان دیاں، اس طریقے اگر میرے ورگا کوئی گناہگار جاؤں تے زمین نو السلام علیکم خوش آمدید نہیں آکھنا، بلکہ آکھنا ہے میں تینوں جان دیاں لوگاں دے سامنے جبہ و دستار سجا کے تیرے رات دا دن دا تے تیری تنہائی دا جڑا کردار ہاں میں خوب طرح نال جان دیاں، میں نے پتہ ہے احباب اپنی تنہائیاں اپنی علیحدگی پاکیزہ کرو، بندیاں دے سامنے سے بڑے پاکیزہ، بندیاں دے سامنے سے بڑے خوش اخلاق، بندیاں دے سامنے سے بڑی نیکوکار، اپنی تنہائی پاکیزہ کر لو، اپنی علیحدگی پاکیزہ کر لو، جدو اسا کلے ہونے ہیں نا تو ساڑھے دل خیال بات نہ آوے، کوئی گناہ دا ارادہ آوے، سوچ لیا کرو اور تو کوئی نہیں ویدہ جن دی کچاری جامنا ہے وہ ضرور ویدہ، جن دی پاک بارگاہ دے وچ جامنا ہے وہ ویدہ ہے۔ مشرق آقا جی زمین نو بیج دی ضرورت ہوندی ہے، یہ آپ ہیں گٹھلیاں تے کھجور دیاں گٹکاں کٹ لینے ہیں، نہ گٹکاں ہومنیاں نے نہ باغ تیار ہومنا ہے، مشرق آئے تے اپنے خیال نال اپنی عقل تے اپنی سوچ نال گٹھلیاں کٹ کے ایک ایک کر کے لے کے تھک تو نہیں گئے ہو، گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ بلند کر کے آکھو یا رسول اللہ، ادھر بلو یا رسول اللہ، ادھر بلو یا رسول اللہ، روتوں کو رلائیں گے جلتوں کو جلائیں گے، سنی تو محمد کا میلاد منائیں گے، سنتا ہے کوئی سن لے چاہتا ہے چلا جائے، ہم نعرہ رسالت کا ہر حال لگائیں، اور درودوں کی یہ بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کے میلاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ کہہ دو جلنے والوں سے مرو گے یوں ہی جل جل کر، یہ نعرہ یا رسول اللہ کا لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ مشرکاں کافرہ یہودیاں کٹھا ہو کے وہ ایک ایک بیج زمین دے سینے وچ کٹ لیا، بیج ہومنا ہی کوئی نہیں، درخت بڑھنے ہی کوئی نہیں، ایک کٹ کے چلے تے زمین بول پئی، زمین آکھا تسی بے غیرت ہو میں بے غیرت نہیں، جنہوں سمجھ آئی ہوئے سبحان اللہ، تسی بے دیدے ہو میں بے دیدی نہیں، تسی بے حیا ہو میں بے حیا نہیں، یہ تو حضور کرم فرمایا چل کے آئے، حضور ید اللہ علیہ ہاتھ میرے سینے تے رکھے، حضور چل کے نہ میں نا گھر بہ جا میں نا، حضور فرماوے نا عراق دا ملک سارا باغ بن جا میں بھی کھاما باغ بن دا کی نہیں، حضور گھرج بے کے حکم دے میں نا شام دا ملک باغ بن جا میں تنو بھی کھاما باغ بن دا کی میں، حضور فرماوے نا ساری روح زمین تے کھجیاں دا باغ ہی باغ ہوئے میں بھی کھاما باغ بن دا کی، کیونکہ رب کائنات دا وعدہ جو انا آتوینک الکوثر، احباب جی وقار مختلف انداز نال ترجمے لکھے گئے، لیکن میرا عشق تے میرا ویدان ہے، رب فرمایا سونا کائنات عالم دے اندر جو خیر پیدا کیتی ہے سارے خیران دیا چابیاں تو انہوں دے زمین آکھا حضور اے بیج لایا ضرور ہا، لیکن حضور اے حکم نہ فرمایا بھئی صبح اگڑائے 2 دنوں دے اندر 3 دنوں دے اندر، زمین آ دیئے جی پہلے میں اپنے طریقے کار نال شاید اگاواں آ پودا، تے ہون تو حضور دی شان نو چیلنج کیتا ہے، آقا دے مقام نو چیلنج کیتا ہے، ہون صبح آمنا تے ویکھڑا، کئی روایت اس واقعے نو تحریر کرنے واسطے پیش کیتیاں گیاں، ایک روایت دی اندر ہے جس وقت یہ باغ تیار ہویا ہے وہ پھل لگن دا موسم ہی کوئی نہ ہا، وہ کھجیاں دا موسم ہی کوئی نہ ہا، بے موسمہ ٹائم آ، اے مشرک تے کافر تے یہودی اے اپنے زوم تے اپنے خیال دے اندر او گٹھلیاں لے کے چلے گئے، تے صبح آ کے ویک سائیں حضور تے نوکر صبح آئے تے مشرک تے کافر اے یہودی اے تمسخر اڑاون واسطے آئے، تے آ کے ویکھا پودا نہیں فقط درخت نہیں بلکہ باغ بھی تیار ہے تے باغ دے پھل بھی تیار ہے، اسے مقام تے آکے شاید امام احمد رضا سرکار بول پائے تو میرا عشق تے میرا ویدانہ دے کے ختم اتھے چکریے آپ فرمانے آؤ میرے کلو آؤ میں تنہوں آقا دی شان دسنا
کیونکہ ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نہ یار دے، واقف نہ بھید اسرار دے، آر دے نہ پار دے، میں کانڈ دے بھرنے تھے دڑی. اس ریکی میں کچھ بول بھی نہ کہیں کو سمجھ نہ آوے تو کھڑے تھی کہ پوچھ گی کرو. امام احمد رضا سرکار فرمانے آؤ میرے کو لو آؤ میں تو آقا دی شان دسنا. آپ فرمانے نے سب سے اولا ہو اللہ ہر بندہ نہ پڑے جیندہ ایمان تے عقیدہ ہوئے ساڑھا نبی علیہ بڑھ چھوڑے سب سے آؤ. میرا گلہ علی شیر ورگا نہیں، میری سور بھی نہیں، گفتار بھی نہیں، نہ وہ ڈھانگ تے نہ وہ چاج ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دن قیامت دے آکھنا ضرور ہے. آقا سارے توڑے دیوانے مل کے پڑھ دے بیٹھے ہیں سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. چپ کر گئے ہو، چپ کر گئے ہو. میرا دل کردہ ہے جڑا چپ کر کے بیٹھا دعائے قنوت مکان لئیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے چلو توڑی محبت ویک کے میں گل اپنے اس رہ کی علاقے دے شہر دے ختم سے کرنا کہ مولوی ہر گل دے فتوہ لیندہ ہے، ہر گل دے فتوہ لیندہ ہے، ہر گل دے فتوہ لیندہ ہے. تو ایک سرہ کی گیتے دے شہرہ کہے بھی کاکا ہر گل دے فتوہ لاؤنا ہی نا پھر بچدہ کوئی نہیں. انہوں سمجھ آندی بھی سبحان اللہ. مولوی یاد ہے جی تسی یاد ہے جو حضور اتھ دیاں جان دین اتھ دیاں جان دین یہ تو غیب دیاں خبریں تو صرف رب جاندہ ہے. انہوں سمجھ آندی بھی سبحان اللہ. مایا کہ پکھی بھی جان دے. سلیمان علیہ نبینا سرکار دے دربار دے اندر ہد ہد آیا بیٹھا ہے. وہ آدھے سونا وہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے کہ it is possible یہ ممکن ہے جو مسلمان بھی ہو جاسے. پکھی جاندہ ہے آمنہ دلال نہیں جاندہ. ہر گل دے طرف اگر فتوہ لاؤنا ہی تو بچدہ کوئی نہیں. وہ ساڑھے علاقے دے شہر بڑا سونے انداز نہ لاکھا بھئی تو ہر گل دے اسی نبی رحمت دا نامی اس میں گرامی چمنیاں مولوی فتوہ لیندہ ہے. یہ عاشق ہیندہ جواب دیتا ہے. اگر توجہ ہوئے تو میں پڑھا چاہتا توجہ نال سن لو تو گل مکمل ہو گئی. عاشق کہتا ہے اگر تے چمن تے فتوہ لاؤنا ہے نا بچدہ کوئی نہیں. عاشق کیا کہے عاشق کہتا ہے چمن جے شرک ہوندہ جبریل کیوں چمیندہ. ایو مہینہ اسے مہینے دے اندر رب بھیجا جبریل امین نو توڑ پہنچائے وہ تو چھت پاڑ کے انہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ. حضور دی پاک بارگاہ دے اندر قریب ہو گئے. اللہ دی گجاری عرض کی تھی مولا جگاواں بلاواں پکاراں ندا کراں. رب فرمایا نہیں اٹھاونا ہی نہیں پکارنا ہی نہیں بلاونا ہی نہیں. کیسی راز و نیاز دی محبت دی گل ہے. حضور فرمایا جدو میں ستا ہوں نا میں ستا کوئی نہیں ہوں. میری اکھاں ویدیاں نہیں پتہ ہوندہ ہے. ہن اے بھی تو پتہ ہے جبریل آیا کھڑا ہے. اے بھی تو پتہ ہے کہ لے جامن واسطے آیا کھڑا ہے. لیکن حضور اکھاں بند رکھیا. ایکھنا ہے جبریل کردہ کیے. رب دی کچاری چارج کی تھی مولا پھر بلاما ہی نہ جگاما ہی نہ ہاتھ ہی نہیں لاؤنا ساڑھی کوئی نہیں مارنا تے اٹھامنا ہی ہے لے کیا کرنا تے کرنا کی. رب فرمایا جڑے تیرے متاہر امبری اے سونے سونے تے ٹھنڈے ٹھنڈے تے اے خوشبودار لب جڑے بڑھائے ہیں نا اے آج دی رات واسطے بڑھائے. حضور دے قدمہ تے رکھ تے حضور نو جاگاونیت لے کے آؤں. چمن جے شرک ہوندہ جبریل کیوں چمیندہ جبریل بھول گیا
چا خود رکے چومن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چومیندا جبریل بھول گیا خالق چا خود رکیندا چومن جے کر گناہ ون فتویلا ہونا چومن جے کر گناہ ون فتویلا ہونا تے ایمینی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے ناتے ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے ناتے ایمینی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں چلو میں جلدی جلدی گل مکا چھوڑا میلاد دی گل مولوی آدھا جی قرآن جو بکھاؤ میں آکے آ بکھے نہیں ہے جنہوں سمجھ آئیو سبحان اللہ عیسیٰ علیہ نبینا سرکار اللہ دے نبی علماء دا جمع غفیر میں ایمیں معذرت نال ایڈی گل اگر غلط ہو جاوے میری اصلاح کر سو عیسیٰ علیہ نبینا سرکار اللہ دے نبی آپ فرمیندن جڑا بندہ میرے کو آوے نا یہ دے ڈھیٹ ڈھیٹ جو ہوئے میں جاننا انہوں سمجھ آندی پیو سبحان اللہ میری گال نہیں کہیں مفتی کہیں قاضی کہیں عالم دی گال نہیں اللہ دا قرآن ہے مولوی تو پوچھ بھئی اے بھی غیب ہے یا کوئی نہیں میدہ میدے دے اندر چیز کھڑی ہے اتو جلد پھر جلد پھر جلد پھر چمڑا عیسیٰ علیہ نبینا سرکار فرمیندن ڈیڈ تیرا میدہ تیرا جلد تیری چمڑا تیرا جاننا میں آیا تے فقط اٹھے تک نہیں جیڑا کچھ گھر چھپا کے رکھ کیا یا میں وہ بھی جاننا عیسیٰ علیہ نبینا سرکار شانہ علی اور جو کمال علی لیکن اپنے غلامہ نو کٹھا کر کے میں اپنی زبان دے اندر تے گل کراں اپنے عشق دے وجدان دی گل چ کراں میرا عقیدہ تے میرا وجدان آدھا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا سرکار مجمع بنایا میلاد دا میلاد دا مجمع بنا کے سارے نوکران سارے غلامہ نو کٹھا کر کے آپ اپنے شانہ بیان کیتیاں میں مردے نو ہاتھ لاما زندہ ہو جاوے بیمار نو ہاتھ لاما تندرست ہو جاوے نابینا نو ہاتھ لاما وہ بینا ہو جاوے توڑے ڈیڈ دے اندر چیز ہوئے میں دسا توڑے گھر دے اندر پئی ہوئے میں عیسیٰ دسا لیکن لوگوں ہون توجہ کرو میریاں ساریاں شانہ ویک کے بھول نہیں جاونا رول نہیں جاونا میں عیسیٰ اصل دے اندر تو انہوں محمد دے آمانیاں خبرہ سنا من واسطے اے حضور دا میلاد نہیں تہور کیے احباب لجبال آقن المحبت کرو حضور دا میلاد اے اللہ دی رحمت دا سبب ہے اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی دا سبب ہے رب نو راضی کرن دا طریقہ ہے آج دور کے اندر ضرورت ہے کہ قرآن پڑھو بچیاں نو قرآن دے دامن نال وابستہ کرو سیمانیاں دے اندر بچے دی تربیت کرو اپنی اولاد کے ہوتے وقت لاؤ کم از کم آدھا گھنٹہ تا لاؤ بھئی آج دا دن تیرا گزرا کس طرح ہے کمایا کی ہے کیتا کی ہے اگر اپنی اولاد دے دامن دے اندر سچا سچا سونا صحیح عقیدہ کہ اپنی اولاد کو دے کے چلا گیا تیری قبر چانن ہو گیا تیری قبر روشن ہو گئی تیری میری قبر دے اندر نبی رحمت دی آمد ہونی ہے جب سرکار قبر میں آئیں تو میں قدموں پہ گروں جو فرشتے مجھے اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل او دا عشق اسادہ ترکہ ہے اسی او دے عشق دے نالے ہیں لوگانو موت مریندی ہے اسی موت نو مارن والے ہیں مولوی پیٹتا ہے بھئی نبی کچھ نہیں کر سکتے میں کہ نبی دا غلام بڑا کچھ کر لیندہ ہے ساڑھی گال نہیں اللہ دا قرآن عاصم بن برخیہ قال اللہ جی اندہو علم من الکتاب نبی نہیں رسول نہیں پیغمبر نہیں نبی دا نوکر کھڑا ہے کتاب دا علم لے کے نبی دی کچاری جادہ ہے سونا میں لیا نہ تخت
جنہ دا جی ساڑی طاقت مک گئی ہے اسی 4 گھنٹے لاؤنن لیکن نبی دا نوکر آدھا میں لائے آنا آپ پوچھا لائے تانے لیکن ٹائم تا دسا وقت چوکھا لاؤنا ہی عصر بن برخیہ بول بھی جی سونا وقت تو ساں آکھا ہے اگر نہ آکھو وقت تو پہلے آوے لیکن ہون تو ساں وقت آکھا چلو میں وقت بھی دینا ٹائم سکیل بھی دینا تو انہوں دسنا بھی کتنی دیر دی اندر آمنا ہے وہ بولے قبل ان یرتدہ الیک طرفک یہ آکھ جھمکن دی دیر پلک جھمکن دی دیر طاقت ہی تھئی موجود ہونا مولوی یاد ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی کے پلے کچھ نہیں ہے ولی کے پلے کچھ نہیں ہے اللہ دا قرآن فرمائے دل وچ کتاب ہوئے کتاب دا نور ہوئے کتاب دا چانن ہوئے نبی دا نوکر ہوئے نبی دا غلام ہوئے تخت دور پیا ہوئے کئی گز چوڑا کئی گز لمبا کئی تن وزنی آصف بن برخیہ اگر اتنے دور پہ ہوئے تخت نو لائے آ سکتا ہے کہ آمنہ دا لال بھی ضرور کرم فرما سکتا انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں او دا عشق اسادہ ترکہ ہے اسی او دے عشق دے نالے ہیں لوگانو موت مرین دی ہے اسی موت نو مارن والے ہیں تے جڑن دا سنی ہے ناصر شاہ سونا بعد مرن دے مل دائے پھر موت نو آکھو آ جاوے اسی اگے مرن نو اِنَّا آتَيْنَا الْقَوْثَرَ اللہ تبارک و تعالی ہر سیمانیاں دی اندر اچھائی خیر دیاں چابیاں حضور نو عطا کیتیاں حضور دی محبت آقا دا عشق حضور دا ادب دل دے اندر آگیا اے جہان بھی کامیاب اگلا جہان بھی کامیاب اور ساڑی دا قبر دے اندر روشنی بھی حضور نال ہونی ہے تو میاں والے صاحب نے پڑھ دیا میں انہوں نے یاد تازہ کرنے واسطے شیر پڑھ چھوڑا کہ میاں محمد بخش سرکارت نے میں مولوی ڈرائی کھڑائی تائی سمجھ دیو تائی کھڑا ہے تائی دا مطلب ہے بھئی پریشان کی تھی کھڑا ہے جی میں تو انہوں پریشان کی تھی بیٹھا عام زبان دے اندر سمجھ لو بھئی پیر صاحب آدھن بھئی ہونے ختم ہو گئی تو ہونے ختم ہو گئی انہوں ساڑھی سرائے کی دن میں تائی کھڑا ہے مولوی آدھا ہے بھئی میاں محمد بخش سرکار دن مولوی ہر ویلے پریشان کی تھی کھڑا ہے بھئی قبر خالی ہوگی سنیکس دیارار اتھے بچھو آجدہا اتھے وڈے وڈے ساپ ہونے میاں محمد بخش سرکار آکے بشری تقاضا انسانی تقاضا میرے دل جو خوف پیدا ہو جاوے ڈر قبر دے وچ حضور دی غلامی کی تھی پھر ہی ساپ پھر یوں تے بچھو تے میں ایک شیخ طریقت کو چلا گیا میں عرض کی تھی میں کہ سونا میں نے دسو تو صحیح قبر اچھ ہومنا کی ہے قبر کی جی ہومنی ہے تے آپ مسکرا پیا فرمایا قبر روشن ہومنی ہے قبر دے اندر چانڑ ہومنا ہے میں کہ قبلہ مولوی صاحب تا آدھا ہے کالی ہومنی ہے تے ہنیری ہنیر ہومنا ہے آپ مسکرا کے فرمایا وہ اپنی گل کر دا ہے اسی اپنی گل کرنے ہے میں کہ سونا لوگ بغیر دلیل دے گل مندے ہی نہیں دلیل تو بغیر تا کوئی گل ہی نہیں مندہ یہ تو دسو چانن آمنا کتھو ہے ساڑی تو کوشش ہوندی ہے پہلے اٹھاں لاؤ اٹھاں دے بعد روڑے لاؤ روڑیاں دے بعد پھر وہ کپڑا وغیرہ تے کوئی موری کوئی باری کوئی دھرک رہ نہ جاوے کوئی سی جگہ تو روشنی انہاں کہ نہیں یہ گل نہیں میں دسنا روشنی آمنے کتھو ہے میاں محمد بخش سرکار آدھن آپ جڑی گل کی تھی نا میں شیر چل لکھا شیر دی پہلی لین دے اندر مولوی دی گل مولوی کی گل کردہ تے دوسری لین دے اندر اس پیر دی گل کہ انہاں کی میں فرمایا بے چانڑ کی تھواؤنا ہے آپ فرمانے نے لوگ کا مینو آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے اونے آنا جند مونڈے کملی کا لیکن طریقہ وہ جڑے حضرات پہلے دس کے گئن کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا آج نبی رحمت دامن الوبست تھی ونجو حضور دی محبت حضور دا عشق آقا دا عدب دل دی اندر پیدا کر لو اب آپ ذکر اے جہان بھی کامیاب اگلا جہان بھی کامیاب گفتگو دے دوران کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے کوئی گل اوکی لگ گئی ہوئے کسی گل دے غصہ آیا ہوئے سیدہ ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا خدا واسطے معاف کر چھوڑائے اللہ دی پاک کچاری پاک بارگاہ دی اندر تقریری کم علمی لفظی بیانی کلامی طور دے کوئی جملہ نہ زیبہ چلا گیا ہوئے خالق کائنات تمامی لوگوں نو گواہ بنا کے سچے دل نال میں توبہ کرنا میری توبہ قبول و منظور فرمائے میرے لئے ساتھی ہے رفیق سفر یہ صرف 2 شیر پڑسی سید دا خادم تے نوکر سمجھ کے تمامی احباب دل کھول کے خدمت کر سو اللہ تو انہوں جزائے خیر دے سی فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو
ہم دعا کر چلے المشکلات غسنی غسنی یا الہی انکا علی کل شیء قدیر۔ میرا مولا یہ پاکیزہ اعلیٰ منزہ عرفہ محفل اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماؤ۔ جو واز و نصیحت ثناخانی ذکر اذکار ہویا لنگر دا انتظام اہتمام جو خرچ اخراجات ہویا قبول و منظور فرماؤ۔ سارے دا ثواب حضور علیہ السلام دے دربار در بارگاہ ہر بار دے اندر ہدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ۔ میرا مولا جتنے احباب موجود نے، جتنے احباب نے یہ سونا سونا پروگرام سونی سونی محفل سجائی، تمام دے دلوں تو واقف ہو، جتنے احباب موجود نے تمام دا نہ جان دے ہو، ہر بندے دا ہاں جان دے ہو، ہر بندے دے دل دے اندر جو نیک دعا نیک خواہش نیک آرزو ہے شرف قبولیت عطا فرماؤ۔ پاک میلاد صدقہ جو بے روزگار نے کشادہ رزق عطا فرماؤ۔ میرا مولا جو بیمار نے، جتنا بیمار جڑی بیماری دے اندر مبتلا نے، تمام نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ۔ دعاؤں واسطے آکھا گیا خالق کائنات تمام دیاں دعاؤں جان دیو، جنہ جنہ دوستوں نے آکھا تمام دی مشکلیں حل فرماؤ۔ جو بیمار نے صحت کلی عطا فرماؤ۔ خالق کائنات جو بھی اولاد نے نیک نرینہ صالح لمبی زندگی علی اولاد عطا فرماؤ۔ جنہاں نو اولاد دیتی ہوئے والدین دا فرما بردار بناؤ۔ اساں سب دی زندگی اسلام تے گزرے، خاتمہ ایمان تے ہوئے، مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاوے۔ میرا مولا اس وستی تے مکانہ تے مکینہ دے خاص رحمت فرماؤ، برکتاں دا نزول فرماؤ۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وعلما نافعا ورزقا طیبا وواسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک۔ حضرات عظیم و محتشم، مجھے